کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ عزیزوں کر چکو تیار جب نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز و محترم حاضرین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تم اپنی نسبت اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے ساتھ صحیح کر لو، اپنا تعلق تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سے صحیح کر لو۔ کس کا تعلق حضور سے صحیح ہوگا؟ کس کا علاقہ، کس کی نسبت حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سے صحیح ہے؟ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو صحیح معنوں میں آپ کا پیروکار ہوا، صحیح معنوں میں جو شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا ہوا، اسی شخص کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سے صحیح ہے۔ حقیقت میں وہی سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سے صحیح نسبت غلامی رکھنے والا ہے، وہ حقیقی معنوں میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا غلام ہے۔ اتباع کے بغیر، حضور کی پیروی کے بغیر، حضور کے نقش قدم پر چلنے کے بغیر، حضور کی اطاعت کے بغیر، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ کہہ دینا مفید نہیں کہ میں حضور کی امت میں سے ہوں۔ آج ہم ہر مسلمان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں داخل ہوں۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے اتباع کے بغیر، حضور کے نقش قدم پر چلنے کے بغیر تمہارا یہ کہہ دینا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا امتی ہوں، حضور کی امت میں داخل ہوں، یہ قول تمہارے کام آنے والا نہیں، تمہیں فائدہ پہنچانے والا نہیں، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں۔ جب تم اقوال و افعال میں حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی اتباع کرو گے، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم کاموں میں اور باتوں میں، اقوال باتوں کو کہتے ہیں، افعال کام، جب تم باتوں میں اور کاموں میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی پیروی کرو گے، تمہاری ہر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے اقوال یعنی آپ کے ارشادات کے مطابق ہوگی، اور تمہارا ہر کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے بتائے ہوئے جادہ حق کے مطابق ہوگا، تو آخرت میں تم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی صحبت سے مالا مال ہوگے۔ دنیا میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی پیروی کا شرف رکھنے والا شخص ہی، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آخرت میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی صحبت، آپ کی رفاقت اور آپ کی معیت سے سرفراز ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو جو وہاں حضور کی صحبت میں رہنا چاہتا ہے وہ اس دنیا میں حضور کی مکمل اطاعت کرے، فرما برداری کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم اور عمل کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، غور سے سنیں، سرکار حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، علم چھلکا ہے، علم پوست ہے اور عمل مغز ہے۔ جس طرح ہر پھل کا ایک چھلکا ہوتا ہے اور اس کے اندر اس کا مغز ہوتا ہے، کیلا اس کا ایک چھلکا ہوتا ہے جسے اتار دیا جاتا ہے کھانے سے پہلے اور کھایا جاتا ہے کیلا، اسی طرح آم ہے، اس کا پوست، اس کا چھلکا اتار دیا جاتا ہے، مغز کو کھایا جاتا ہے۔ تو جس طرح ہر پھل
کا ایک چھلکا ہوتا ہے، پوست ہوتا ہے، اور اس کا ایک مغز ہوتا ہے. علم دین اور اس پر عمل، یہ دونوں چیزیں پوست اور مغز کی جگہ ہیں. حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دین کا علم، شریعت کا علم جو ہے وہ پوست ہے، وہ چھلکا ہے، اور مغز کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا. سبحان اللہ. حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چھلکے کی حفاظت اس لیے کی جاتی ہے کہ مغز محفوظ رہے. چھلکا اس لیے اہمیت کا حامل ہے، چھلکے کو اس لیے محفوظ رکھا جاتا ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے تاکہ وہ محفوظ رہے، سبحان اللہ. تو اس کے اندر جو مغز ہے وہ محفوظ رہے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور مغز کی حفاظت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس سے تیل نکالا جاتا ہے. مغز کی حفاظت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس سے تیل نکالا جاتا ہے یا اسے کھایا جاتا ہے. وہ چھلکا کس کام کا جس میں مغز نہ ہو؟ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ چھلکا کس کام کا جس میں مغز نہ ہو؟ وہ چھلکا بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں جس میں مغز نہ ہو. اور وہ مغز بیکار ہے جس میں تیل نہ ہو. علم ضائع ہو چکا ہے. حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم ضائع ہو چکا ہے. یہ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج سے 800 برس پہلے کی بات ارشاد فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. تقریباً 800 سال پہلے کی بات حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم ضائع ہو چکا ہے. تو آج کا حال کیا ہوگا؟ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں علم دین ضائع ہو چکا ہے، رائے گاں ہو گیا ہے. کیوں؟ کہ جب علم پر عمل نہ رہا تو علم بھی ضائع ہو گیا. علم ہے عمل کرنے کے لیے. جب لوگوں نے علم دین تو حاصل کیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا تو انہوں نے علم دین کو گویا ضائع کر دیا، برباد کر دیا، اکارت کر دیا. عمل کے بغیر علم کا پڑھنا اور پڑھانا کیا فائدہ دے گا؟ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمل کے بغیر علم کا سیکھنا اور سکھانا دوسروں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا. بات سمجھ میں آئے؟ آج ہم علم دین سیکھ لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے، نہ دوسروں کو عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں. اے عالم، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے عالم، یعنی اے دین کے عالم، علم دین رکھنے والے، شریعت کا علم رکھنے والے، اے عالم اگر تو دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہے. حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تو دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہے تو اپنے علم پر عمل کر. اے دین کے علم کے رکھنے والے، اگر تو دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، اپنی دنیاوی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتا ہے اور آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتا ہے تو اپنے علم پر عمل کر اور لوگوں کو علم سکھا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات پر مکمل طور پر عمل درآمد کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.